بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک جنگجو شخص تھے۔ خشکی اور سمندر میں جنگیں لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو آپ بما اپنے جنوں انس کے لشکر کے ہوا پر سوار ہو کر اس جزیرے پر اترے اور وہاں لڑائی میں اس کا بادشاہ مارا گیا اور باقی اہل خانہ قید ہو گئے۔ ان میں سے ایک لڑکی بھی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی اور یہ لڑکی مقتول بادشاہ کی بیٹی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے اپنے لیے منتخب فرما لیا۔ آپ اس کے پاس وہ فرت محسوس کرتے جو کسی کے ہاں نہ پاتے اور اپنی تمام ازدواج پر اسے فوقیت دیتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے والد، ان کی بادشاہت اور ہونے والا قصہ یاد آ رہا ہے اور میں بہت غمگین ہوں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی جنات کو حکم دیں گے وہ میرے والد کی صورت کا ایک مجسمہ بنا دیں۔ میں اپنے گھر میں اسے رکھوں گی اور صبح و شام انہیں دیکھوں گی۔ اس طرح امید ہے میرا غم دور ہو جائے اور میں اسے بھلا دوں۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے صخر المارج جن کو اس کے والد کی ہیئت پر مجسمہ بنا دینے کا حکم دیا، جو اس کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا گیا۔ وہ اس کے والد کی اس قدر مشابہ تھی کہ فقط اس میں روح نہ تھی، باقی اس کی شکل انسانی جسم کی طرح تھی۔ اس عورت نے اسے مزین کیا، اسے کپڑے پہنائے اور اسے بالکل اپنے والد کی ہیئت اور لباس کے مطابق کر دیا۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام اس کے گھر سے نکلے تو وہ ہر روز صبح و شام اپنی باندیوں کے ساتھ اس مجسمے کو سجدہ کرتی، اسے خوشبو لگاتی، اور حضرت سلمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ اس طرح 40 دن گزر گئے اور بات محل سے نکل کر لوگوں تک پہنچ گئی اور آصف بن برخیہ کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ آصف سلمان علیہ السلام کے دوست تھے۔ یہ فوراً حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے نبی اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی اجازت سے لوگوں کو گزشتہ انبیاء کے حالات سناؤں اور اپنے علم کے مطابق ان کی مدح و ثنا کروں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ آصف نے ان کے سامنے تمام انبیاء کا ذکر کیا، ان کی مدح و ثنا کی، ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلمان علیہ السلام کی نوجوانی اور بچپن کا ذکر کیا، ان کی فضیلت و منقبت بیان کی اور نوجوانی سے آگے کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام ناراض ہو گئے اور بعد میں انہیں بلوایا اور پوچھا کہ اے آصف، تم نے گزشتہ انبیاء کے حالات و واقعات کا ذکر کیا اور ان کے مدح و ثنا کی اور ان کا ہر زمانہ بیان کیا، اور میری باری پر تم نے محض میری کم عمری کے واقعات اور ان کی فضیلت بیان کی اور بقیہ احوال پر تو چپ رہے، یعنی میری جوانی کے واقعات اور نبوت کے احوال۔ ایسی کیا بات ہے جو میری عمر کے حصے میں مجھ سے سرزد ہوئی؟ اس نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں 40 دن سے غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اور وہ بھی محض تمہاری بیوی کی خواہش پر۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ میرے گھر میں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ کے گھر میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں سمجھا کہ تم نے میری نبوت کے احوال اس خبر کی وجہ سے بیان نہیں کیے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے گھر واپس آئے اور اس بت کو توڑ دیا۔ عورت اور اس کے ساتھ شریک لوگوں کی خوب خبر لی۔ پھر آپ علیہ السلام نے صاف کپڑے منگوا کر زیب تن فرمائے اور پھر بیابان میں نکل گئے اور راکھ مٹی وغیرہ پر بیٹھ کے توبہ کے لیے متوجہ ہوئے اور اس مٹی پر لوٹنے لگے، تذلیل اور تفرع کے ساتھ روتے اور استغفار کرتے رہے اور کہتے جاتے اے میرے رب، یہ تیرا کیسا امتحان ہے کہ آل اولاد کے گھر میں خیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور تیرے خیر کی عبادت ان کے گھر اور اہل خانہ میں گھس آئے۔ آپ برابر اسی طرح کہتے رہے حتیٰ کہ شام ہو گئی تو آپ گھر لوٹ آئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک باندی تھی جس کا نام امینہ تھا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بیت الخلاء جاتے یا آپ اپنی ازدواج کے ہاں مصروف ہوتے تو آپ اپنی انگوٹھی کو اس کے پاس رکھوا دیتے، اور آپ اپنی انگوٹھی کو سوائے پاک حالت نہیں چھوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا راز اس انگوٹھی میں پوشیدہ کر رکھا تھا۔ وہاب کہتے ہیں کہ ایک دن آپ وضو کے ارادے سے تشریف لائے تو اپنی انگوٹھی اس کے پاس رکھوا دی، اور صخر المارج جن آیا اور آپ علیہ السلام سے پہلے وضو خانہ میں داخل ہو گیا۔ آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور یہ شیطان آپ کی شکل و صورت بنا کر اپنی داڑھی جھاڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس میں اور سلمان علیہ السلام میں شکلاً کوئی فرق محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس نے کہا امینہ، میری انگوٹھی لاؤ۔
اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر ان کی انگوٹھی اسے دے دی۔ وہ انگوٹھی لے کر آپ کے تخت پر جا بیٹھا اور جن و انس اس کے تابع ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلے اور آپ نے کہا امینہ میری انگوٹھی لاؤ۔ اس نے کہا آپ کون؟ آپ نے فرمایا میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ کی حالت بدلی ہوئی اور رونق غائب تھی۔ امینہ بولی تم جھوٹ بولتے ہو، سلیمان اپنی انگوٹھی لے جا چکے اور اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ اپنی غلطی کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جان کے خوف سے وہاں سے نکل پڑے، بغیر جوتے اور ٹوپی کے، صرف کرتا اور تہمت پہنا ہوا تھا۔ آپ راستے پر بنے ایک گھر کے پاس سے گزرے۔ اس وقت بھوک، پیاس اور گرمی نے آپ کا برا حال کر رکھا تھا۔ آپ نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نکلی۔ اس نے پوچھا کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ایک گھڑی کی مہمانی۔ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرمی کی شدت سے میرا کیا حال ہے، میرے پاؤں چل رہے ہیں، بھوک اور پیاس انتہا سے زیادہ ہے۔ اس عورت نے کہا اس وقت میرا شوہر گھر میں نہیں ہے اور میں کسی غیر محرم شخص کو اپنے گھر میں نہیں بٹھا سکتی۔ باغ میں چلے جاؤ، اس میں پانی اور پھل موجود ہے، پھل کھاؤ اور ٹھنڈک حاصل کرو۔ جب میرا شوہر آئے گا تو میں آپ کی مہمانی کی اجازت لے لوں گی۔ اگر اجازت دی تو ٹھیک ہے، نہیں دی تو تم اللہ کا دیا رزق تو کھا چکے ہوں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام باغ میں داخل ہوئے اور نہا کر آپ سو گئے۔ وہاں مکھیاں آپ کو تنگ کرنے لگی کہ اچانک ایک کالا سانپ آیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر وہاں سے مکھیاں پکانے لگا۔ اتنے میں عورت کا شوہر بھی آ گیا اور عورت نے اس مہمان کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پیچھے باغ میں آیا تو سانپ اور اس کے کام کو دیکھا تو اپنی بیوی کو بلا کر اسے بھی یہ تماشا دکھایا اور بولا یہ حیرت انگیز منظر دیکھو۔ اس نے بھی دیکھا۔ پھر ان دونوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیدار کیا اور کہا اے نوجوان یہ ہمارا گھر ہے اور ہم میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تجھ سے عاجز ہو جائیں، اور یہ میری بیٹی ہے، میں نے اس کا نکاح تجھ سے کر دیا ہے۔ یہ لڑکی اپنے زمانہ کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی اور ان کے ہاں 3 دن قیام کیا اور پھر انہیں فرمایا کہ میں معیشت کے طلب میں جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کما سکوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے جس کی محنت میں تھوڑا بہت حصہ دے دیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آج کل ہمارا شکار بند ہے اور کوئی بچت نہیں ہے جو تمہیں دے سکے۔ آپ علیہ السلام دوسرے کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے رضامندی ظاہر کی اور کہا خوشی کے ساتھ آئیے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس میں آپ کو حصہ دے دیں گے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس ٹھہر گئے اور شکار لے کر گھر چلے جاتے۔ انہی دنوں لوگوں نے اس جیلی سلیمان کی حکومت اور اس کے افعال کو برا سمجھنا شروع کر دیا۔ جب اس خبیث نے یہ دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو یہ انگوٹھی سمیت بھاگ لیا، انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ حسن کہتے ہیں کہ 40 دن انگوٹھی اس شیطان کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھا تو اس کے قریب سارے جن و انس جمع ہو گئے۔ وہ ہر چیز کا مالک بن بیٹھا مگر آپ کی عورتوں پر مسلط نہ ہو سکا۔ اور ان دنوں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں سے مہمانی کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، تو لوگ انہیں واپس کر دیتے اور کہتے کہ کیا تیری یہ حالت کافی نہیں ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹ بولتا ہے؟ اور حضرت سلیمان علیہ السلام تو اپنی بادشاہت پر پرجمان ہے، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھک گئے اور مصیبت شدید ہو گئی۔ اسی حال میں 40 دن گزر گئے تو آصف نے کہا کہ اے بنی اسرائیل کی قوم، کیا تم داؤد کے بیٹے کے لیے سیدھے کام دیکھتے ہو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تو آصف اس شیطان کے پیچھے لگ گئے تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور انگوٹھی دریا میں پھینک دی۔ ایک بام مچھلی نے اسے نکل لیا اور انگوٹھی کی روشنی سے اس کا پیٹ روشن ہو گیا اور وہ پانی کے بہاؤ پر چل پڑی اور ان مچھیرے شکاریوں کے جال میں داخل ہو گئی جن کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ جب شام کو مچھلیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ بام مچھلی بھی نکل آئی تو مچھیروں نے یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں
डाल दी। ये उसे घर ले आए और मछली पकाने का हुक्म दिया। जब आपकी एहलिया ने इसका पेट चाक किया तो इसमें से अंगूठी निकल आई। उसकी रोशनी से घर रोशन हो गया। उसने फौरन हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को बुलवाया और उन्हें अंगूठी दिखाई। आप अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी पहन ली और सजदा में गिर गए और कहा कि ऐ मेरे खुदा, तेरे इस कदीम इम्तिहान पर तेरी हमदो सताइश है और आले दाऊद से अच्छे बर्ताव पर हमद है। मेरे खुदा, तूने आले दाऊद की इब्तदा नेमतों से की और इन्हें किताब और नबूवत अता की, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, तू बड़ों के साथ जो दगा और छोटों के साथ लुत्फ व करम का मामला करता है, तेरा शुक्र है। तेरी नेमतें जाहिर हो गई, छुपी नहीं और इनका शुमार नहीं, बस तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, तूने मेरी खता के बाइस मुझे छोड़ा नहीं, तेरा शुक्र है, और मेरी अताओं पर मुझे रसवा नहीं किया, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, तूने मेरी लग़्ज़िश के बाइस मुझे नहीं छोड़ा, तेरा शुक्र है। ऐ मेरे खुदा, अपनी नेमतें मुझ पर तमाम कर दे, तमाम कर दे। जो कुछ हुआ उसे माफ फरमा दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा के मेरे बाद किसी को ऐसी न मिले। ये वाक़या कुरान की एक आयत में है। अकरमा से मरवी है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम से बादशाह छीनी थी तो उसने इनके घर वालों को वहाँ से उठा दिया और उसे ममलकत के वसत में पहुंचवा दिया ताकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको पा न सके थे कि अल्लाह ताला ने उनकी बादशाहत लौटा दी, बादशाहत लौटा दी। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में प्यारे आका के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।